الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الدنیا خلقت لکم وخلقتم للآخرہ، صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی اور سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنائے اور مسلمان ہونا ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فری میں مسلمان بنا دیا، ہم نے کوئی محنت کی ہے، نسل در نسل سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ انعام دیا کہ ہم کلمے والے ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں۔ اور کلمہ اللہ کے خزانے میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور اللہ کے خزانے میں جو سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب چیز تھی وہ میرے اور آپ کے نبی ہیں۔ اللہ نے وہ بھی ہمارے نبی بنائے۔ اللہ ہمیں حضرت موسیٰ کی امت میں بھی پیدا کر سکتا تھا، حضرت عیسیٰ کی، حضرت داؤد کی، حضرت سلیمان کی، حضرت یحییٰ کی، کسی اور نبی کی بھی، لیکن اللہ نے ہمیں سب سے تمام نبیوں کے جو سردار ہیں، کل کائنات کے جو سردار ہیں، ان کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ نبی بھی افضل اور کلمہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے سب سے قیمتی چیز دے دی، اور یہ امت بھی تمام امتوں میں سب سے زیادہ فضیلت افضل والی امت ہے، جس کے بارے میں قرآن میں خود اللہ فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے فائدے کے لیے، نفع کے لیے نکالے گئے ہو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو اچھائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ میرے بھائیو، انسان اس دنیا میں کیوں آیا ہے؟ انسان اس دنیا میں کیوں آیا ہے اور انسان اس دنیا سے کیوں چلا جاتا ہے؟ بہت بڑا سوال ہے۔ انسان دنیا میں آیا کیوں ہے اور چلا کیوں جاتا ہے؟ میرے بھائیو، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ انسان نہ اپنی مرضی سے دنیا میں آیا ہے اور نہ اپنی مرضی سے انسان دنیا سے جائے گا۔ تو اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ ناراض ہے تو پھر ساری دنیا اگر راضی ہو جائے تو بیکار ہے، اور اللہ راضی ہے اور ساری دنیا ناراض ہے تو کام بن جائے گا، کام بن جائے گا۔ میرے بھائیو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ کے سوا کوئی کام بنانے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی دکھوں کو دور کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی غریبی کو دور کرنے والا نہیں۔ عزت ذلت سب میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی تھی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى۔ اگر کسی انسان نے ایک ذرے کے برابر کوئی خیر کی ہے، کوئی نیکی کی ہے، تو اس کا بدلہ اللہ اسے قیامت کے دن عطا فرمائیں گے۔ اور اگر کسی انسان نے ایک رائی کے دانے کے برابر یا ایک ذرے کے برابر کوئی شر کیا، کوئی گناہ کیا، کوئی غلط کام کیا، تو اس کو اس کی سزا ہر حال میں ملے گی۔ اور قیامت کا دن جو یوم الحساب ہے، جو حساب و کتاب کا دن ہے، جس کو قرآن میں اللہ فرماتے مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے، اللہ خود جزا اور سزا کا مالک ہے۔ حساب و کتاب اللہ کے سامنے ہوگا۔ اگر کسی کی ایک نیکی بھی اللہ کو پسند آ گئی تو کام بن جائے گا، اور کسی نے کروڑوں لاکھوں اربوں خربوں نیکیاں کی ہیں اور وہ اللہ نے اگر مردود کر دی تو پھر بیکار ہے۔ میرے بھائیو، بس اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں تو معاف فرما دے اور ہماری نیکیوں کو قبول فرما۔ ریاکاری والے کام سے بچے، وہ کام کرے جس سے اللہ راضی ہو، اور کرنے کے بعد اللہ سے کہے کہ اللہ اس کو قبول فرما۔ میری اوقات، میری ہمت نہیں تھی، میری جرأت نہیں تھی کہ میں یہ کام کر سکوں، آپ نے مجھ سے یہ کام لیا ہے تو میرا رب اسے قبول بھی فرما، میرا رب اسے قبول بھی فرما۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں۔ ایک شخص تھا ابو نصر، وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا، بیوی بھی تھی، ساتھ میں بچے بھی تھے۔
اور اس کا ایسا حال ہو گیا کہ کھانے کے لالے پڑ گئے، تنگ دستی آ گئی، غریبی آ گئی، افلاس، بھوکمری آ گئی، پریشانی آ گئی، تکلیف آ گئی، کھانے کے لیے پیسے سے ترس گیا، کھانے کے لیے پیسے سے، روپیے سے ترس گیا، پریشان ہو گیا، غموں اور دکھوں میں مجبور ہو گیا، وہ لاچار ہو کے ایک دن سے اپنے بچوں کو دیکھا کہ وہ بھوک کی وجہ سے نڈال ہیں، بیوی بھی بے ہوش پڑی ہے، نڈال ہیں، تو وہ اس حال میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر نکل گیا، غموں سے چور ہے، دکھوں سے چور ہے، اور وہ چلتے 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 ایک جگہ پہنچا، اس کی نظر ایک عالم پر پڑی، وہ عالم صاحب تشریف لے جا رہے تھے، غالباً ان کا نام تھا احمد، تو ان سے ملاقات ہوئی، اور ان سے ملاقات کرنے کے بعد سارا قصہ سنایا کہ میں غموں کا، دکھوں کا مارا ہوں، نہ گھر میں کھانے کو ہے، بیوی پریشان ہے، بچے تکلیف میں ہے، بھوک ہے شدت سے، تو عالم صاحب نے کہا کہ چلو سمندر پہ چلتے ہیں۔ عالم صاحب نے ابو سیاد النصر کو اپنے ساتھ لیا اور سمندر پہ لے جا کر ان کو کہا کہ یہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ انہوں نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھی، اور پڑھنے کے بعد پھر عالم صاحب نے ان سے کہا کہ یہ ایک جال لو اور اس جال کو بسم اللہ پڑھ کے سمندر میں ڈال دو۔ انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے سمندر میں ڈال دیا۔ پہلے ہی چکر میں، پہلے ہی وار میں اس جال کو پھینکنے سے ایک بڑی عظیم الشان مچھلی اس جال میں پھنس گئی۔ جب وہ مچھلی پھنس گئی تو امام عالم صاحب نے فرمایا، احمد بن مسکین نے فرمایا کہ یہ مچھلی آپ بازار لے جائیں اور اس مچھلی کو فروخت کر دیں، اور فروخت کرنے کے بعد جو پیسے ملے ان سے کچھ خریدیں، اور خریدنے کے بعد اپنے بچوں کو کھلائیں۔ اب ابو سیاد وہ مچھلی لے کر بازار پہنچا، اس کو فروخت کی، اور اس کو فروخت کرنے کے بعد جو پیسے ملے ان سے 2 پراٹھے خریدے۔ ایک پراٹھا اس نے میٹھا اور ایک قیمے والا پراٹھا خریدا۔ وہ خریدنے کے بعد عالم دین کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ بھی اس میں سے کچھ لے لیجئے، میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ تو حضرت عالم دین نے فرمایا کہ جناب اگر آپ اپنا نام لے کر اس جال کو سمندر میں ڈالتے تو کوئی مچھلی آپ کے جال میں نہ آتی۔ میں نے آپ کے ساتھ نیکی اس لیے کی ہے، بھلائی اس لیے کی ہے، میں نے نیکی اس لیے نہیں کی کہ میں اس کی وجہ سے آپ سے کچھ اجرت لوں، میں نے بھلائی کے لیے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے۔ یہ پراٹھے لے کر راستے میں چلا، چلتے 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 جب کچھ دور نکلا تو اس نے ایک بڑھیا کو، ایک ضعیفہ کو دیکھا، ضعیفہ اور اس کے ساتھ میں ایک بچہ ہے جو بھوک کی وجہ سے بڑی تکلیف میں ہے اور زمین پہ پڑے ہوئے ہیں اور بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، ماں بھی رو رہی ہے، وہ بڑھیا اور وہ بچہ بھی رو رہا ہے۔ اب اس کی نظر ان کے اوپر پڑی، اس سے دیکھا نہ گیا، بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، اور ان دونوں کو دیکھا، اس بڑھیا نے بھی پراٹھوں کی طرف دیکھا۔ اب اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ بھی بھوکے ہیں، یہ بچہ بھی بھوکا ہے، ادھر میرے بیوی بچے بھی بھوکے ہیں، ان میں اور ان میں کیا فرق ہے، یہ بھی بھوکے ہیں وہ بھی بھوکے ہیں۔ تو اس عورت نے اشارہ کیا کہ یہ پراٹھے ہمیں دے دو۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ ان کی بھلائی کرتا ہوں، ان کو کھلا دیتا ہوں، میرے بچوں کا بھی میرا رب مالک ہے جو کھلانے پر قادر ہے۔ وہ دونوں پراٹھے اس رونے والی بڑھیا اور اس بچے کو دے دیے۔ جب ان کے ہاتھ میں پراٹھے پہنچے تو اس بڑھیا کے چہرے پر ہنسی آئی، مسکراہٹ آئی، بچے کے چہرے پر ہنسی آئی، مسکراہٹ آئی، اور عورت کی ضعیفہ کی آنکھ سے آنسو نکلے، اور یہ ابو سیاد وہ دونوں پراٹھے دے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے